السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب قرآن مجید مکے میں نازل ہوا تو پہلی وحی کیا تھی؟ تو سورہ اقرا پڑھ لیجئے، اس کے بعد ذکر ہے۔ پہلی جو وحی نازل ہوئی اقرا کی ہے غار حرا میں، اور اس کے اندر علم، عمل اور عبادت کے تفصیلات پڑھنا ہے تو سورہ پڑھ لیجئے آپ۔ اس کے اندر بتایا جا رہا ہے ایک دنیا کا سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور دنیا کا سب سے ابو جہل جیسے انسان کا بھی اس کے اندر ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن جب وہ ابو جہل کے اندر جو پرابلم تھا وہ کیا تھا؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ انسان طغیان میں کب مبتلا ہوتا ہے؟ جب وہ سمجھتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، میں آئی ایم ناٹ اکاؤنٹیبل، میں کسی کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہوں، میں آئی ایم ناٹ ریسپانسیبل۔ نہیں، تم کو اکاؤنٹیبل ہے، تم کو اکاؤنٹیبلٹی دینا ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا تم سے، سوالات کیے جائیں گے۔ تو سورہ اس کے بعد سوال اٹھتا ہے کہ بھئی جب قرآن کا ذکر آ گیا، پہلی وحی کا بھی ذکر آ گیا، کیا اس بات کا بھی ذکر ہے کہ یہ کب نازل ہوا تھا؟ تو سورہ قدر پڑھ لیجئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو رمضان مبارک میں قدر، لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد قرآن نازل ہونے کے بعد ہوتا کیا؟ بینہ، حجت قائم ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی نہ مانتا ہے تو اس آدمی کے اوپر اتمام حجت ہو گئی، جو مان لیتا ہے اس کے لیے بھلائی ہے۔ سورہ بینہ کے اندر بتایا گیا کہ عبادت ہو تو اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے۔ سورہ بینہ کے اندر بتایا گیا کہ شر البریہ کون ہے، خیر البریہ کون ہے؟ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، وہ خیر البریہ ہے، یعنی انسان ہی ہے مخلوقات میں سب سے بہترین، پھر وہ انسان ہی ہے، بدتر بھی انسان ہی ہے، شر البریہ، یعنی مخلوقات میں سب سے بدتر بھی تو انسان ہی ہے، جبکہ وہ اللہ کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کے بتلائے طریقے کے مطابق چلتا نہیں ہے۔ لیکن جو صحابہ اکرام تھے وہ مثال تھے اخلاص کی، عمل کی، اور انہوں نے قرآن مجید سے صحیح طور پر سبق لیا، اور وہ خیر البریہ تھے رضی اللہ عنہم ورضوان۔ اس طریقے سے سورت جاتے جاتے بہت بڑا سبق دے کر چلے جاتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اگر آدمی بینہ سے بھی نہ مانے تو پھر ایسی قوم کو زلزلے آتے ہیں، دنیا میں تو زلزلے آئیں گے، پھر آخری میں ایک بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے جس کو قیامت کا زلزلہ، سورہ نمبر 99 پڑھ لیجئے تفصیلات کے لیے، آپ کو سورہ زلزال کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ قیامت قائم کیوں ہوتی ہے، قیامت قائم ہوتے ہیں تو ملتا کیا ہے، یہ پورے چیزوں پر جو کفار قریش کے سوالات تھے چھوٹی صورت میں ان سب کے جوابات دے دیے گئے، اور آخر بتا دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پھر اس کے بعد آخر انسان کو اتنا سمجھانے کے باوجود بھی، اتمام حجت ہونے کے باوجود بھی، زلزلے، نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی، آخر یہ انسان یہ سب گمراہی کے راستے پہ جاتا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا سورہ عادیات سورہ نمبر 100 کے اندر، کہ انسان جو ہے دنیا کے مال کو بہت چاہتا ہے نا، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ یہ مال کو بہت چاہتا ہے، یہ چاہت اس کو غافل کر دیتی ہے، غور کرنے سے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزوں میں لمٹ ہونی چاہیے، آدمی اتنا زیادہ نہ چاہے کہ آخرت کی جو نعمت ہے اس کو بھلا دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسا آدمی ایسا کب ہو جاتا جب اپنا ویژن اس کو کلیئر نہیں ہوتا۔ ویژن کلیئر کرنے کے لیے کون سی صورت ہے؟ اس کے بعد کی صورت سورہ قاریہ پڑھ لیجئے۔ بھائی ویژن یہ ہے کہ مرنے جب بھی آدمی سوئے تو محاسبہ کر کے سوئے کہ آج میں نے نیکیوں کے پلڑے کو میں نے بھاری کیا یا برائیوں کے پلڑے کو بھاری کیا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم مختصر طریقے سے سوروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات اپنے ذہن میں رکھیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الأزمان، فالحكمة تكسو